الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون میرے محترم بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اس وقت آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی سورہ آل عمران سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں بھی اور اس کے علاوہ اور بہت ساری آیات کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ بھائی پیچھے مت بیٹھو، آگے اگلی صفوں میں آ جاؤ۔ آگے بڑھنا چاہیے، پیچھے نہیں رہنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں کچھ پیچھے رہنے کا جذبہ دیکھا، تأخر، رأى فی اصحابہ تأخرا، کچھ پیچھے رہنے کا جذبہ دیکھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیچھے مت رہو، آگے بڑھو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ، اور جو بعد میں آتے رہیں وہ تمہارے پیچھے کھڑے ہوتے رہیں۔ اور فرمائے پیچھے مت رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھا کر دے گا۔ پیچھے مت رہو ورنہ اللہ تعالیٰ تمہیں پیچھے کر دے گا۔ آگے بڑھو، ہمت دکھاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو ہمت والے پسند ہیں، اللہ کو آگے بڑھنے والے پسند ہیں۔ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ نے بار بار تقوی کا حکم دیا ہے۔ اتقوا اللہ، اتقوا اللہ۔ تو آج کی مجلس میں انشاءاللہ تعالی ہم 3 باتیں کریں گے۔ نمبر 1، تقوی کیا چیز ہے؟ اللہ تعالی
بار بار تقوی کا حکم دے رہے ہیں، تو تقوی ہے کیا چیز؟ نمبر 2، تقوی کیسے حاصل کیا جائے گا؟ یہ صفت اپنے اندر کیسے لائی جائے گی؟ اور نمبر 3، ہمارے اندر تقوی کی صفت آ جائے گی تو اس سے ہمیں کیا ملے گا؟ تقوی کا لفظی اور لغوی معنی ہوتا ہے بچنا۔ وقایا، وقایتی وقایتن، بچنا لغوی معنی ہے اس کا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ بار بار تقوی کا حکم دے رہے ہیں، یہ تقوی کیا چیز ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تقوی 4 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ 4 چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو سمجھ لو ہمارے اندر تقوی پیدا ہو گیا۔ فرمایا الخوف من الجلیل، اللہ کا ڈر ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے میری اوپر بے حساب نعمتیں فرمائی ہیں، بے حساب نعمتیں ہیں، اور میں صبح سے شام تک بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دوں، میں گن بھی نہیں سکتا۔ یہ میرا احسانات کرنے والا اللہ، یہ انعامات کرنے والا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، یہ چیز دل میں آ جائے۔ والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ نے میرے لیے ایک کتاب اتاری ہے، میرے لیے اتاری ہے۔ جو اللہ نے کتاب میرے لیے اتاری ہے، میرا عمل اس کتاب کے مطابق ہو جائے۔ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں اس کا کرنے والا بن جاؤں، کن چیزوں سے روکنے کا چاہتا ہے اس سے میں روکنے والا بن جاؤں۔ کتاب اللہ پر عمل کرنا۔ والقناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر گزارا، جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر اللہ کا خوب شکر ادا کیا جائے، اور اسی پر گزارا کیا جائے، زیادہ کے حرص اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دی جائے۔ ہمارے استاد محترم مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ نے فرمایا کہ جو اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، تو لمبے چوڑے وظائف کی ضرورت نہیں ہے۔ 2 اعمال کا ہم اہتمام کر لیں، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ نمبر 1، اللہ تعالی کی چھوٹی سی چھوٹی نعمت ملے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا حمد، تیرے لیے حمد و ثنا ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا۔ اور نمبر 2، اپنی ہر چھوٹی بڑی ضرورت اللہ سے مانگنا۔ ہر چیز اللہ سے مانگی، جو بھی ضرورت ہے اللہ سے مانگی۔ اپنی ضروریات اللہ سے مانگنا اور اللہ کے دینے پر اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا، یہ 2 ایسے عمل ہیں جو بندے کو اللہ کے قریب کر دیتے ہیں۔ تو جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر گزارا، اسی کو اپنے لیے کافی سمجھنا، زیادہ کے حرص اپنے دل میں پیدا نہ ہونے دینا، یہ ہے القناعۃ بالقلیل، تھوڑے پر گزارا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی عجیب بات فرمائی. آپ نے فرمایا ما عال من اقتصد، ما عال من اقتصد، جو درمیانی راہ پہ چلے گا وہ کبھی غریب نہیں ہوگا، کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. ہمارے بڑے کہتے ہیں جتنی چادر ہو اتنے پاؤں پھیلاؤ. اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوگا. جتنا اللہ نے دیا ہے اس پر گزارا. والاستعداد لیوم الرحیل، کوچ کے دن کے لیے تیاری. ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، ہم یہاں محدود وقت کے لیے آئے ہیں، کوئی تھوڑا کم، کوئی تھوڑا زیادہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پر صحابہ سے فرمایا کہ اس وقت جو لوگ دنیا میں موجود ہیں 100 سال گزرنے پر ان میں سے کوئی باقی نہیں بچے گا. اس امت کی اوسط عمر 60 سے 70 سال ہے، 60 سے 70 سال اس کی اوسط عمر ہے. اتنی مدت کے لیے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ایک دن ہمیں یہاں سے جانا ہے. اس جانے کے دن کے لیے تیاری کی فکر پیدا ہو جائے. میں اللہ کے پاس جاؤں گا، کیا لے کے جاؤں گا؟ آج اگر ملک الموت آ کر میری روح قبض کر لے تو میں اللہ کے پاس کیا لے کے جا رہا ہوں؟ یہ تیاری اور اس کی فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے. یہ 4 چیزیں آنے پر ہم کہیں گے ہمارے اندر تقویٰ آ گیا. اللہ کی ناراضگی کا ڈر، قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی بنانا، تھوڑے پر گزارا، اور آخرت کے دن کے لیے، موت کے دن کے لیے تیاری کرنا. یہ 4 صفات پیدا ہو جائیں تو یہ تقویٰ ہے. آپ کو تقویٰ نصیب ہو گیا. اور کہتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو انہوں نے سوال پوچھنے والے سے پوچھا کہ کبھی تمہیں ایسا اتفاق ہوا ہے، ایسے راستے پہ جانے کا اتفاق ہوا ہے کہ راستہ ہو اور راستے کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، کانٹے ہوں، کانٹے دار پودے ہوں، درخت ہوں، بیچ میں راستہ جا رہا ہو؟ تو نے کہا ہاں ایسا تو کئی دفعہ ہوا ہے. تو فرمایا تم اس راستے پہ چلتے وقت کیا کرتے ہو؟ کہ میں احتیاط سے قدم رکھتا ہوں، اپنے کپڑے سمیٹ لیتا ہوں کہ کہیں ادھر ادھر کے کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں. تو فرمائے یہ آخرت کے راستے پر اسی احتیاط سے چلنا، آخرت کے راستے پر موت کی طرف جو ہمارا سفر جاری ہے اس راستے پر اسی احتیاط سے چلنا کہ میں گناہوں کے کانٹوں میں الجھ نہ جاؤں، میں اللہ کی نافرمانیوں سے نہ آلودہ نہ ہو جاؤں. احتیاط سے پھونک پھونک کر قدم اٹھا کے چلنا، یہ تقویٰ کہلاتا ہے. اللہ کی نافرمانیوں سے بچنا اور اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا خوب اہتمام کرنا، یہ ہے تقویٰ. قرآن کریم میں سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سنو بھائی، جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ انہیں کسی بات کا غم ہوگا. خوف آئندہ کے لیے ہوتا ہے، آئندہ میرے ساتھ کیا ہوگا اس کا خوف ہوتا ہے، اور پیچھے جو چیزیں چھوٹ رہی ہیں ان کا غم ہوتا ہے. تو نہ آئندہ کی پریشانیوں کا ان کے اوپر خوف ہوگا، نہ چھوٹ جانے والی چیزوں کا ان کو کوئی غم ہوگا.
پھر اللہ فرماتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ اللہ کے ولی وہ سارے لوگ ہیں الذین آمنوا جو ایمان لائے، جن جن چیزوں کو ماننا لازمی تھا ان سب چیزوں کو مانا، وکانوا یتقون، اور انہوں نے تقوی اختیار کیے رکھا، وہ اللہ کی نافرمانیوں سے اور گناہوں سے بچ بچ کر زندگی گزارتے رہے، یہی اللہ کے ولی ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے تقوی حاصل کرنے کے طریقے بھی بتائے، تقوی کیسے حاصل کریں گے، یہ صفات اپنے اندر کیسے پیدا ہوں گی۔ علماء فرماتے ہیں جگہ جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے جہاں تقوی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے تو تقوی اختیار کرنے کے مختلف طریقے بھی بتائے۔ مثال کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، صلحاء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، اچھے لوگوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور اچھے لوگوں کی صحبت میں رہنا، یہ تقوی کے حصول کا ذریعہ ہے۔ آدمی جس قسم کے ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے وہ اسی ماحول کا رنگ اختیار کرتا ہے۔ فساق و فجار کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا تو فاسق و فاجر بن جائے گا، اور نیک صالح لوگوں کے ساتھ اٹھے گا بیٹھے گا نیک صالح بن جائے گا، گانے بجانے والوں کے ساتھ بیٹھے گا انہی جیسا بن جائے گا، اور قرآن کی تلاوت اور ذکر و اذکار کا اہتمام کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے گا انہی جیسا بن جائے گا اور انہی جیسا رخ اختیار کرے گا۔ جو جس ماحول میں اٹھتا بیٹھتا ہے اس کا رنگ اس کے اوپر ضرور چڑھتا ہے۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توسط سے ہم سب کو کہ جب آپ کسی ایسی جگہ بیٹھے ہوں کہ جہاں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنَّكُمْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ یہ بات ہم نے کتاب میں نازل کر دی ہے کہ جب تم ایسے لوگوں کے پاس جا کے بیٹھو اور سنو کہ وہاں اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ مت بیٹھو، حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ، موضوع بدل جائے تو اس کے بعد ٹھیک ہے۔ اور فرمایا اگر ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ بھول کر تو یاد آنے پر ان ظالموں کے ساتھ کبھی مت بیٹھو۔ کیا وجہ ہے؟ غلط محفل میں بیٹھنا اور غلط لوگوں کی غلط باتوں کو سننا، اس کے دو نقصانات ہوتے ہیں۔ ایک تو آپ ان کی تائید کر رہے ہیں، آپ کا وہاں موجود ہونا اس بات کی نشانی ہے کہ آپ بھی انہی کے ساتھ ہیں، آپ ان کی تائید کر رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ آپ کے اخلاق و عادات پر، آپ کے اعمال پر، آپ کی روحانی اعمال پر ان تمام غلط باتوں کے اثرات ہوں گے، آپ اثر لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔
کہتے انسان کی مثال موم جیسی ہے. موم کو جس سانچے میں ڈالنا چاہو وہ آسانی سے ڈل جاتا ہے. جس ماحول کو اختیار کرو گے اس ماحول کے اثرات تمہارے کردار اور اخلاق کے اوپر آ جائیں گے. یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی ترغیب دی جاتی ہے. اپنی نشست و برخاست فساق و فجار کے ساتھ نہیں، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رکھو. تو فرمائے اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچوں کے ساتھ رہو گے تو سچ تمہارے اندر آئے گا. باطل پرستوں کے ساتھ اٹھو گے بیٹھو گے تو وہی اخلاق و عادات تمہارے اندر پیدا ہوں گے. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا وقولوا قولا سدیدا. ہر وقت سیدھی بات کیا کرو، سیدھی بات کیا کرو، جھوٹ مت بولا کرو، غلط بیانی مت کیا کرو، غیبت مت کیا کرو، چغلی مت کیا کرو کسی کی. جو زبان کی غلط استعمال ہے ان سب چیزوں سے بچو، سیدھی بات کیا کرو. تقوی اختیار کرنا اگر کسی کو چاہیے اور وہ چاہتا ہے میرے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو تو ہمیشہ سچ بولے، سچ کا اہتمام کرے، جھوٹ سے بچے، غلط بیانی سے بچے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ ہے جو ہمیشہ سچ بولتا ہے اور سچ بولنے کا اہتمام کرتا رہتا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کبھی جھوٹ نہیں بولتا. اور میں ایک وقت ایسا آتا ہے حتی یکتب عند اللہ صدیقا کہ اللہ کے ہاں اس کا نام سچے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے. یہ ہمارا سچا بندہ ہے. اور ایک شخص جو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی اس کا نام جھوٹے لوگوں کی فہرست میں شامل کر دیا جاتا ہے. یہ جھوٹا آدمی. اور جو اللہ کی کتاب میں سچا قرار پائے گا وہ انشاءاللہ قیامت تک سچا رہے گا. جو اللہ کی کتاب میں جھوٹا قرار پائے گا وہ کبھی سچا نہیں بن پائے گا. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد. اللہ سے ڈرو، تقوی اپنے اندر پیدا کرو. اور ہر نفس کو چاہیے، ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اس پہ غور کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے. کل کے لیے، قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ کل فرما رہا ہے، کل کے دن کے لیے اس نے کیا اعمال کا ذخیرہ وہاں جمع کیا ہے. اعمال صالحہ کا ذخیرہ جمع کیا ہے یا گناہوں کا ذخیرہ جمع کیا ہے. آخرت کی فکر. ایک دن آئے گا مسجد میں میرے جنازے کا اعلان ہوگا. میں آج دوسروں کے جنازے پہ کھڑا ہوتا ہوں، ایک دن ہوگا میرے جنازے پہ اور کھڑے ہوں گے. مجھے کندھوں پہ اٹھایا جائے گا اور مجھے منو مٹی کے نیچے دبایا جائے گا اور میں اللہ کے فرشتوں کے سامنے حساب کتاب کے لیے یکا و تنہا ہوں گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ. آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو، آج تم ہمارے پاس اکیلے آئے ہو جس طرح اکیلے ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میت کے ساتھ 3 چیزیں چلتی رہتی ہیں. مرنے کے بعد انسان کے ساتھ 3 چیزیں ہوتی ہیں. اس کے عزیز و اقارب، دوست و احباب، اس کا مال
اور اس کے اعمال۔ مال تو گھر میں رہ جاتا ہے، دوست احباب قبر تک جاتے ہیں، اور اس کے آگے اس کے اعمال کے علاوہ اس کے پاس کوئی نہیں ہوتا، اس کے اعمال ہی ہوتے ہیں۔ آج کل جو معاشی صورتحال چل رہی ہے، لوگ ایک دوسرے کا پیسہ دبائے بیٹھے ہوتے ہیں، بار بار تقاضا کرنے پر دیتے نہیں ہیں، اور جو مانگنے والا ہوتا ہے بیچارہ وہ مانگ ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، مانگ ہی سکتا ہے اور کیا کر سکتا ہے۔ اور کئی لوگ آتے ہیں، کوئی وظیفہ بتائیے، وظیفہ بتائیے، میرے اوپر قرضہ ہے، میں کیا کروں، میرا قرض مجھے مل نہیں رہا، میرا ادھار پیسہ پھنسا ہوا ہے، مجھے مل نہیں رہا، میں کیا کروں۔ یاد رکھیے، دو باتوں کا اہتمام کیجیے۔ آپ کے اوپر جس کا ہے آپ اس میں ٹال مٹول مت کیجیے۔ آپ کے ذمے اگر کسی کا پیسہ ہے آپ اس میں ٹال مٹول مت کی، آپ کے پاس ہے فوراً دے دیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسے شخص کے ٹال مٹول کو کہ جس کے پاس ہے اور نہیں دے رہا، اس کے سارے کام دھندے چل رہے، اس کا کاروبار بھی چل رہا ہے، اس کے اللے تللے بھی چل رہے ہیں، اس کی تقریبات اور ہوٹلنگ بھی چل رہی ہے، اگر نہیں ہے تو جس کا پیسہ ہے اس کو دینے کے لیے نہیں ہے، آپ نے اس کو ظلم فرمائی، ظالم آدمی۔ آپ کے ذمے جس کا ہے ظالم مت بنیے، اس کو دے دیجیے۔ اور اللہ سے مانگیے، اللہ سے مانگیے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جمعے کی نماز میں نہیں آ سکے، عام نماز میں نہیں، جمعے کی نماز میں غیر حاضر۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا تم جمعے میں کیوں نہیں آئے تھے؟ تو انہوں نے ایک یہودی کا نام لیا کہ فلاں یہودی کا میرے اوپر قرضہ تھا، میرے پاس دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، اور وہ میرے دروازے پہ بیٹھا ہوا تھا، میرا انتظار کر رہا تھا، تو مجھے اس بات کا خدشہ تھا کہ اگر میں باہر نکلا تو مجھے پکڑ لے گا، تو اسی انتظار میں کہ یہ میرے دروازے پر سے ہٹ جائے میں گھر میں بیٹھا رہا، گھر پہ بیٹھا رہا، دینے کے لیے کچھ تھا نہیں، بے عزتی کرا نہیں سکتا تھا، اس لیے میری جمعے کی نماز نکل گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاذ کیا تم چاہتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارا قرضہ ادا کرا دے؟ کہا یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا یہ آیتیں پڑھا کرو، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ ان آیتوں کا اہتمام کرو پڑھنے کا۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں آپ نے فرمایا تمہاری اوپر اتنا قرضہ ہوگا کہ زمین بھر کر سونا تمہاری اوپر قرضہ ہوگا، اللہ اس کا بھی انتظام کرا دیں گے۔ فرماتے میں نے اہتمام شروع کیا اور اللہ نے بڑی آسانی سے میرے قرضے اتروا لی۔ یہ سورہ آل عمران کی چوتھی رکوع کی آیتیں ہیں، 2 آیتیں ہیں، قل اللہم مالک الملک سے وترزق من تشاء بغیر حساب تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو تقوی اختیار کرنے کا اہل بنا دے، اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ
آخری بات میں نے کچھ دوستوں کی گزارش کی بنیاد پر میں نے عرض کر دی ہے، جن جن حضرات کو کسی کا پیسہ دینا ہے، انتظام نہیں ہو رہا، ان 2 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔